وفاقی اردو یونیورسٹی عقیدالحق کیمپس میں اس وقت موجود ہوں۔ یہاں پر آج ایک بہت اہم سیمینار منعقد کیا گیا ہے جس کا موضوع ہے ملک میں سیاسی انتشار۔ ملک میں جو جاری سیاسی کشمکش ہے، ہر آدمی پریشان ہے۔ لوگ مہنگائی سے لے کر سیاستدانوں کے مجموعی رویوں تمام تر چیزوں سے شدید پریشان ہے۔ عوام مایوسی کا بھی شکار ہے اور تذبذب کا بھی شکار ہے کہ ملک کے حالات آگے کس طرف جائیں گے اور ملک میں جاری سیاسی کشمکش اور سیاسی انتشار آخر کب ختم ہوگا۔ اسی مسئلے کے حل کے لیے آج یہ سیمینار منعقد ہوا ہے تاکہ ان مسائل کو ڈسکس کیا جا سکے، ان کا حل تلاش کیا جا سکے اور ان تمام چیزوں کے اندر طلباء کا کتنا کردار ہو سکتا ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ تو آئیے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں مہمانان کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم ان کی گفتگو کے آخر میں ان سے بات بھی کریں گے اور طلباء سے بھی بات کریں گے اور ان کے ریویوز بھی لیں گے۔ میں نے جس وقت اپنی فیملی کے لوگوں کو بتایا کہ بھئی اب میں سیاست میں جانا چاہتا ہوں، تو ہمارے بڑوں نے سوال کیا کہ بھئی یہ تو بہت ہی گندی چیز ہے، آپ کیا سیاست میں جانے کی بات کرتے ہیں؟ تو حقیقت میں سیاست گندی چیز نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس کو گندا بنا دیا۔ جس طرح کے لوگ وہاں پہنچے ہیں اس کی وجہ سے وہ گندی ہو گئی۔ بس میں اتنی سی بات کروں گا اپنی نوجوان نسل کے لیے کہ آپ لوگ اس ملک کا 65% ہیں۔ ہم جیسے بڈھے جو ہیں اب بہت کم رہ گئے ہیں اور آپ لوگ 65% ہیں۔ سیاسی شعور بہت اہم چیز ہے، معاشرتی شعور بہت اہم چیز ہے، معاشی شعور بھی بہت اہم چیز ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے آپ نے۔ لیکن فیصلہ آپ نے اپنے ضمیر اور اپنے مطابق کرنا ہے کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے۔ ہمارے جو لیڈرز ہوتے وہ ہمارے رہنمائی کرتے، صرف سیاست کے میدان پہ نہیں، ہر میدان میں۔ صحیح، جب آپ کا لیڈر آپ کو برداشت نہیں سکھاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آٹومیٹیکلی اس کی خوبیوں کو اپنے اندر لیتے ہیں۔ صحیح ہے، اس میں سب سے ضروری چیز کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، اس سے پہلے بھی ہمارے نبی نے ہمیں کیا سکھایا کہ اپنے رول ماڈلز کو سوچ سمجھ کے چنا کرے۔ کیسے کہ آپ کا رول ماڈل جو ہوتا ہے وہ بروز محشر آپ کی ججمنٹ کا حصہ بنتا ہے، کیونکہ آپ اس کے ساری اخلاقیات کو اپناتے ہیں۔ صحیح ہے، تو اگر آپ نے اس کے صحیح اخلاقیات کو اپنایا ہے تو آپ کے اندر وہ برداشت بھی صحیح آئے گی۔ پیسے کا استعمال بالکل غلط ہے، جیسے سر نے کہا تھا، ہمارے جو چیف جسٹس تھے، کہ اسرائیل میں اور جو جرمنی میں ہوتا ہے کہ اس کو سپورٹ کرتی ہے اسٹیٹ۔ ہمارے یہاں یہ کلچر کسی حد تک تو ہے، وہ جو ہم نے بات کری تھی کہ اس کو دوسرے الفاظوں میں ہم ڈھکے چھپے اکاؤنٹ سے آتی ہے، اس کو بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور ٹیکنیکلی تو وہی جو ہمارے یہاں بات ہوئی تھی ہماری کہ 50% بھی اگر 3 لاکھ کی وہ ہے آبادی ہے اس جگہ پہ اور 50,000 لوگوں نے بھی ووٹ دیا تو ہم اس شخص کو آگے لے آتے ہیں۔ تو پارشل سسٹم کی جو بات کری تھی کہ پراپر اس کی ریپریزنٹیشن ہونی چاہیے، 50,000 کے اس پہ رزلٹ ہمیں نہیں لینا چاہیے اور ہمارے لوگوں کو بھی زیادہ سے زیادہ باہر آ کر اپنے ووٹ کا استعمال کرنا چاہیے۔ ایک نارمل نارم ہے ہمارے ہاں کہ ووٹ دینا نہ دینا ایک ہی برابر ہے، آنا اسی نے ہے جو اوپر اپروو ہو چکا ہے۔ یہ ابھی نیا معاملات نہیں ہوا ہے، یہ معاملات بہت پرانے تھے چلتے آ رہے ہیں اور یہ اتنے بڑھ رہے ہیں کہ بیچ اسمبلی میں جب کوئی اسپیکر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کے سامنے ہی ہر چیز شروع ہو جاتی ہے، ہر چیز مار کٹائی بھی شروع ہو جاتی ہے اور ہم لوگ اس پہ کوئی کہ ہم اس کی بریکنگ نیوز بنا کے پیش کر دیتے ہیں، ہم اس کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتے، کوئی چیز نہیں اٹھاتے، پھر ہم اس کے خلاف بولتے ہیں کہ عوام لڑ لیے بات۔ ہماری ٹیم لیڈر ہی ایسے ہیں۔ ابھی ایک کیا خوب بات کری تھی نا کہ شعور میں سے آئین نکل گیا تو شور ہوا، تو اس طریقے سے کتنا خوب بات کری تھی۔ تو یہی ہے کہ اسپیکر جو اسمبلی کے اندر سب شور ہی کرتے ہیں، کوئی اس پہ کام نہیں کرتا۔ جب بحث کریں گے نا تو بحث کا نتیجہ بھی بحث ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کسی چیز کا ایکشن نکالنا چاہیں، اگر کسی چیز کا رزلٹ ہم نکالنا چاہیں تو اس کی سب سے بڑی بات ہوتی ہے مذاکرات کرنا، ٹھیک ہے۔ مذاکرات سے بات چیت کو حل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے، وہی بات آ گئی، مکالمہ نہیں ہوگا، اس میں پھر بحث شروع ہو جائے گی۔ ادھر سے پارٹیز کی کچھ الگ بات کریں گے، وہاں سے پارٹیز کے بات الگ کریں گے۔ ایسا نہیں کہ بیٹھ کے بات چیت کی جائے، مذاکرات کیے جائیں، 5-6 جانیں چلی جائیں گی، 5-6 لوگوں کا نقصان ہو جائے گا، ملک پاکستان کا نقصان ہو جائے گا، پھر اس کے بعد بیٹھ کے مذاکرات ہوں گے۔ ہم لوگوں میں شعور نہیں ہے۔ اگر ہماری سیاست تو ہم کر رہے پر ہم سیاست کو صرف ایک مقابلہ سمجھ رہے ہیں، مقابلہ اس لیے کہ ہم چاہتے کہ دوسرے والے پارٹی والے تو ہمارے دشمن ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ وہ ایک مسلمان ہے، ہمارے بھائی ہیں۔ اگر وہ بھی الیکشن میں کھڑے، وہ کیا لوگ سوچتے کہ ہمیں ملک میں جو ہے نا یہ کہ ترقی ہو، ہماری ملک اچھا ہو، ہم کامیاب ہو، اپنی پڑھائی کرے، اپنی تعلیم کے لیے آواز اٹھا رہے۔ لوگ غربت سے مر رہے، اتنی غربت
غربت ہو گئی ہے، اس کے باوجود آپ غربت دیکھیں ہر جگہ پہ دیکھو سنیچنگ ہو رہی ہے نا، کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، لوگ گولی مار دیتے، کیوں مارتے؟ بیچارے جو بھی ہیں کام سے جو آ رہے ہیں، جو چاہے اسٹوڈنٹ سے جائے گلی میں، چاہے اکیلی لڑکی نہیں جا سکتی، کیوں نہیں جا سکتی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے کہ عوام اتنے یہاں تک کہ گر چکے کہ وہ اس حد تک آ چکے کہ اب لوگ اسنیکنگ اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ آپ خود نہیں سوچ سکتے کہ کیا ہو رہا ہے. ہم خود ڈرتے کہ جاتے کہیں بھی ڈر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم اپنا شعور دکھائیں، ہم اپنی صلاحیتیں دکھائیں اور ہم جو ہے سامنے آ کر جو ہے اپنے ملک کے لیے جو ہے اسٹینڈ لیں، اپنے ملک کے معاملات میں انٹرفیئر کریں، پالیٹکس میں حصہ لیں زیادہ تر، تو تب یہ سسٹمز جو ہے وہ ختم ہو سکتے ہیں. لیکن اگر ہم لوگ جو ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں تو ایسا پاسبل ہو ہی نہیں سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو عام عوام ہے ان کو یہ چیز سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ جو سیاست ہے، جو سیاسی اختلاف ہے وہ ایک بہت مختلف چیز ہے، اور جو ذاتی اختلاف ہے وہ ایک بہت مختلف چیز ہے. ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ہے عدم اعتماد پیش کی گئی، جو کہ پہلی مرتبہ پاکستان میں کامیاب بھی ہوئی عدم اعتماد. جب عدم اعتماد پاکستان میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹرز ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بہت ساری جگہوں پہ آپ کو تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ یہاں تک تنقید کرنے پہ آ جاتے ہیں کہ وہ اپنے سوشل میڈیا پہ یہ پوسٹ شیئر کرنے لگ جاتے ہیں یا پھر یہ میسیج دینے لگ جاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پاکستان مسلم لیگ نون کا یا پاکستان پیپلز پارٹی کا یا کسی دیگر جماعت کو سپورٹ کرتا ہے تو وہ ابھی کے ابھی ہماری فرینڈ لسٹ سے جو ہے وہ ریموو ہو جائے، وہ ہم سے رابطہ ختم کر لے. تو دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے اندر سیاسی شعور نہیں ہے، بالکل بھی ان لوگوں کے اندر سیاسی شعور نہیں ہے. جس شخص میں سیاسی شعور ہوگا وہ اس طرح کی بات کبھی نہیں کرے گا. آپ کسی ایک پارٹی کو اگر سپورٹ کرتے ہیں تو آپ اس کو سپورٹ ضرور کریں، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ اس سے ذاتی اختلاف پہ آ جائیں، آپ مار دھاڑ کے اوپر بات کریں. اول تو میں یہ کہوں گی کہ کرپشن ہم لوگ میں خود کے اندر ہے. ہمیں جہاں موقع ملتا ہے، چھوٹے ایون کے دکاندار تک اس کو موقع ملتا ہے جہاں مطلب آگے والے بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس کی قیمت کیا ہے، وہ اس کو لوٹ لیتا ہے. تو کرپشن سب سے پہلے ہم لوگ کے اندر ہے. ہمیں اپنے اندر سے جب تک ہم کرپشن نہیں ختم کریں گے، ہم لوگ میں سے پولیٹکس میں لوگ آتے ہیں، ہم لوگ میں سے صحت کے شعبے میں لوگ آتے ہیں، جب تک ہم لوگ میں اپنے اندر سے پولیٹکس جو ہے، جو ہم لوگ کرپشن کر رہے ہیں ہر پیمانے پہ، تو اگر وہ ختم نہیں ہوگی تب تک ہمارے ملک سے کرپشن ختم نہیں ہو سکتی. اس کا سب سے بڑا میں کہوں گی کہ ہم لوگ کی دین سے دوری ہے. دین سے دوری ہے، اس وجہ سے ہم لوگ کرپٹ ہیں. پہلی بات تو ہماری قوم کی نظریاتی تربیت کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر بندہ اپنے اس میں لگا ہوتا ہے، کوئی کسی کے اس پہ نہیں چلتا. جو آتا ہے ایک بندہ اٹھ کے آئے گا وہ بولے گا میری سنو، دوسرا آئے گا وہ بولے گا میری سنو، عمران خان کہتا ہے میری سنو، نواز شریف کہتے ہیں میری سنو. تو ایسے تو کوئی اس سے وہ نہیں ہو سکتا. انتشار کا جو سبب بنتے ہیں وہ لوگ اپنی پرسنالٹی، اپنی ایبلٹیز کے اوپر بنتے ہیں. معاشرہ اگر ہم بناتے ہیں تو معاشرہ دو طرح کے لوگوں سے بنتا ہے، یا تو لوگ اچھے ہو سکتے ہیں یا برے ہو سکتے ہیں، درمیان کا کوئی راستہ ہوتا نہیں ہے. لیکن ہماری بحیثیت پاکستانیوں کی جو ایک بیسک سملیرٹی یا کہ کہہ لیں کہ ایک کوالٹی بن گئی ہے کہ درمیان کا راستہ جگاڑ جو ہوتا ہے وہ ضرور نکالتے ہیں. تو یہ واحد وجہ ہوتی ہے کہ ایک چیز میں اچھے ہیں تو دوسری چیز میں برے ہیں. اور پھر اگر ایک چیز جیسے اگر ایک ٹاپک کے سپورٹ میں ہوتے ہیں کہیں تو دوسری جگہ اسی ٹاپک کو گرا دیں گے، جہاں ان کو لگے گا کہ اس چیز کی اہمیت نہیں ہے وہ نہیں بولیں گے. ہم نے آئے ہوئے مہمانوں کی گفتگو بھی سنی اور اس کے بعد طلبہ سے بھی بات کی. طلبہ نے بڑے انہماک کے ساتھ اس گفتگو کو سنا تھا اور اس گفتگو کے اندر سے ہی الفاظ نکال کر اس میں اپنے الفاظ شامل کر کے بہت خوبصورت جوابات دیے. مقررین اور طلبہ کی گفتگو کو اگر ہم سمرائز کریں اور کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں تو ان کی گفتگو کے اندر یہ پہلو بہت نمایاں تھا کہ ملکی حالات کو بہتر بنانے کے لیے اور سیاسی انتشار کو ختم کرنے کے لیے جن رویوں کو اپنانے کی ضرورت ہے وہ رویے برداشت کے رویے ہیں. وہ رویے مثبت طریقے سے کسی منفی بات کا جواب دینے کے رویے ہیں، اور وہ رویے یہ رویے ہیں کہ ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر ہیں اور اپنی خرمستیوں سے نکلیں. اور اب وقت آ چکا ہے کہ نوجوان اس ملک کی باغ دوڑ کو اور اس ملک کی قیادت کو سنبھالنے کے لیے اب میدان عمل میں آئیں، سیاست کو جوائن کریں اور اس سیاست کے اندر جسے کیچڑ کی سیاست کہا جاتا ہے اس کو یکسر بدل کر رکھ دیں اپنے مثبت رویوں سے. کیمرہ مین ذیشان شیخ کے ساتھ محمد سعد اسلم، راہ نیوز، کراچی.